پچھلے دنوں ہم نے 23 اعتراضات کے سلسلے میں سود کے حوالے سے گفتگو کی، تو جو بات انہوں نے آپ کی سمجھی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت مقرر تک سہولت دی جاتی ہے، گویا وہ شخص آپ کی طرف سے خریداری کر لیتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ادا نہیں کرتے تو جرمانہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جرمانہ ہم کسی کو قرض دیتے ہوئے کیوں نہیں لگا سکتے کہ تمہیں 5 سال کے لیے میں قرض دے رہا ہوں اور اس مدت میں تم مجھے واپس کر دینا، اگر 5 سال 1 دن ہو گئے تو اس پہ میں 10 سال اضافی لوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جرمانہ تو آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں بجلی کے بلوں پر بھی حکومتیں عائد کر دیتی ہیں. جرمانہ ادا کرنا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہونی چاہیے پہلے کہ یہ مدت ہے، اس میں یہ ادا کیا جائے گا، اس میں یہ سزا ہوگی. جرمانہ اصل میں سزا دینے کی ایک قسم ہے. آپ نے مالی تاوان عائد کر دیا، وہ 2 کوڑے مار دیے، آپ نے کسی کو جیل میں ڈال دیا، تو یہ ساری چیزیں جو نادہندہ لوگوں کے معاملے میں ایسے تمام معاملات کیے جا سکتے ہیں. اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس میں اگر کوئی شخص اس کو کاروبار بنا لیتا ہے، گویا جرمانہ حاصل کرنا یا مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کو رقم ملے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا ضابطہ بنایا جائے جس میں سود کو لیگلائز کر کے جرمانے کا نام دے دیا ہے. میرے بھائی، دین کی ہدایت میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور آپ نیک نیتی سے اس پر عمل کریں. بہت اچھی مثال دی ہے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ایک موقع پر کہ اگر ایک آدمی صبح نکاح کرے، شام کو طلاق دے دے، عدت تو عورت کو گزارنی ہے نا، مرد کو تو نہیں گزارنی. اگلے دن ایک اور نکاح کر لے اور پھر شام کو طلاق دے دے اور اس کو ایک کھیل بنا لے، تو قانونی طور پر آپ گرفت کر سکتے ہیں. لیکن کیا دین کا منشا یہی ہے؟ دین نے نکاح کا ادارہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا ہے. تو دین میں دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. یعنی آپ دین میں ہیلہ بازی نہیں کریں، سیدھے طریقے سے جو کچھ کرنا ہے کریں، اور جو آپ ظاہر میں کریں وہی باطن میں کریں، کیونکہ دین کا معاملہ صرف ظاہری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو مطمئن کر دینے کا نہیں ہے. یعنی آپ کے دل کی حالت پر اللہ کی نظر ہے، وہ جانتا ہے کہ ما فی الصدور. تو اس لیے اس کو سامنے رکھ کر دین پر عمل کیا جاتا ہے. دین کے معاملے میں ہر شخص کو یہی توجہ دلانی چاہیے. اس کا معاملہ اس پروردگار کے ساتھ ہے کہ جو دلوں پر نگاہ رکھتا ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے، جو لوگوں کے احوال سے واقف ہے. تو آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس میں دھوکہ دے رہے ہیں، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دین پر عمل کرنا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ کیجیے، نہیں کرنا تو صاف صاف کہیے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں. لیکن جرمانہ اگر آپ عائد کریں تو اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں.